بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جس کا عنوان ہے مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف۔ سبق نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 5 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے 2 باتیں سیکھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مکمل اور تفصیلی تعارف۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مکمل اور تفصیلی تعارف۔ یہ 2 چیزیں ہم نے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 5 میں سیکھی تھیں، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم امام شافعی رحمہ اللہ کا تعارف پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فقہ شافعی کے بانی اور موجد ہیں۔ ان کا نام و نسب، نام ان کا محمد تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کے والد کا نام ادریس تھا، اور ان کا لقب ناصر الحدیث تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش سن 150 ہجری اور فلسطین کے شہر غزہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ سال یعنی 150 ہجری وہ سال ہے جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جس سال میں امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات ہو رہی ہے اس سال امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اب ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے علم کے حصول کا جو طریقہ تھا اور ان کے جو حالات زندگی تھے ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش کے بعد جو سب سے بڑا صدمہ ان کو پہنچا وہ یہ تھا کہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد کچھ ہی عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ ان کو مکہ مکرمہ میں لے آئیں اور وہیں پر ان کی تربیت ہوئی اور نشو و نما ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ علم کا شوق رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی عمر صرف 9 سال تھی تو آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کے بعد پھر آپ مسجد حرام میں جو مختلف حلقہ درس لگتے تھے وہاں پر آپ نے شمولیت اختیار کی، اور وہاں آپ نے علم لغت کے حلقہ کا انتخاب کیا۔ عربی ادب اور بلاغت میں عرب کے فصیح و بلیغ قبائل کی صحبت میں رہ کر بڑا کمال حاصل کیا تھا۔ پھر آپ علم حدیث اور فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلا علمی سفر جو کیا اپنا وہ مدینہ منورہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف کیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کی اور امام مالک رحمہ اللہ سے موطا پڑھی اور اس کو زبانی یاد کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا دوسرا علمی سفر کیا۔ علم کے حصول کے لیے اپنا دوسرا سفر آپ نے بغداد کا سفر کیا، اور وہاں امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور دیگر علماء و فقہاء اور محدثین سے استفادہ کیا۔ بغداد میں امام محمد رحمہ اللہ کے پاس ایک زمانہ تک بطور مہمان کے رہے اور بے شمار کتابیں ان سے نقل کی اور اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے علم کے حصول کے لیے مختلف شہروں کے سفر کیے اور علم حدیث، علم فقہ اور دیگر علوم کو حاصل کیا۔ آپ رحمہ اللہ کی آواز انتہائی زیادہ خوبصورت تھی۔ قرآن کریم بہت ہی رقت امیز لہجے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 13 سال کی تھی تو علماء مکہ جو تھے جب ان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور امام شافعی رحمہ اللہ کو بلاتے۔ جب آپ تلاوت کرتے تو ان پر رونے کی کیفیت، خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور وہ علماء رو رو کر گر پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ علمی مشغولیات کے علاوہ رات کے قیام کی طرف خاص توجہ دیتے تھے اور رات کے قیام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اچھی آواز عطا فرمائی تھی۔ جیسے دوسرے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی جیل میں قید کر دیا گیا، امام مالک رحمہ اللہ کو مسئلہ خلق قرآن کے اوپر کوڑے لگائے گئے، تو جیسے دوسرے ائمہ کو مصائب سے گزرنا پڑا اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا، تو اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی مصائب و ابتلا سے دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ جب آپ یمن میں مقیم تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کی حمایت کے جرم میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ کیونکہ جب خلیفہ ہارون رشید پر آپ کی صلاحیت اور علمی لیاقت کا انکشاف ہوا تو اس نے آپ کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ تو دوسرے ائمہ کی طرح آپ کو بھی ابتلا و مصائب اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ ہم آپ کے اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کی آپ کے شیوخ کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں مشہور اساتذہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ، وکیع بن جراح رحمہم اللہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سے شیوخ اور بہت سے اساتذہ ہیں جن سے امام شافعی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا۔ اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے بھی ڈائریکٹ اور بلا واسطہ شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد اور آپ کے متبعین بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اپنے پیچھے اپنے باصلاحیت شاگردوں کی ایک پوری اور بڑی جماعت چھوڑی، جنہوں نے آپ کے مسلک کو ترویج دینے میں اہم کردار ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبعین کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے متبعین ہی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں متبعین کے حوالے سے، اور امام شافعی رحمہ اللہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ ان کے متبعین امام ابو حنیفہ سے کم تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زیادہ تھے، اور دوسرے نمبر پر چاروں مسالک میں امام شافعی رحمہ اللہ کے متبعین دوسرے نمبر پہ ہیں۔ آپ کے لائق جو شاگرد تھے ان میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور یحییٰ بن مزنی وغیرہ قابل ذکر تلامذہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جن فقہا کو زیادہ تعداد میں تلامذہ میسر آ گئے ان کی فقہ زندہ اور باقی ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ جو ابھی تک موجود ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب ہم آپ کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور فقہ شافعی کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی گئیں اور کون کون سی اہم کتابیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک کتاب الام کے نام سے لکھی، جو علم فقہ میں ایک شاہکار تصنیف ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے قاہرہ میں بیٹھ کر لکھا، جو کہ مصر کا ایک شہر ہے اور افریقہ کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے، اور یہ شہر مسلمانوں کا سب سے بڑا عسکری مرکز سمجھا جاتا تھا، اور افریقہ کا سب سے پہلا مسلمان شہر اسی شہر کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کے حالات دیکھ کر انہوں نے اثر نو اپنے خیالات کو ترتیب دیا، اور اثر نو اپنی فقہ اور اپنے اجتہادات کو مرتب کیا، اور کتاب الام کے نام سے یہی کتاب انہوں نے مرتب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے نئے خیالات اور نئے اجتہادات کو شامل کیا تھا، کیونکہ پہلے یہ یمن میں زیادہ رہے اور مکہ مکرمہ میں زیادہ رہے، لیکن جب یہ بغداد تشریف لائے اور قاہرہ میں تشریف لائے تو یہ دونوں شہر روز بروز ترقی کر رہے تھے، اور یہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، اور یہ دارالحکومت بھی تھا عباسیہ سلطنت کا، تو یہاں پر بہت زیادہ ترقی تھی، تو لوگوں کے زیادہ مسائل تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے ان نئے مسائل کا اجتہاد کے ذریعے حل پیش کیا، اور پھر ان نئے خیالات کو، نئے اجتہادات کو اپنی اس کتاب الام کے اندر انہوں نے لکھا، اور یہ کتاب آج کے دور میں ہمارے پاس دستیاب ہے۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب الصحف فی الصلاۃ کے نام سے بھی ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے جسے رسالہ کہا جاتا ہے، اور اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس لیے لکھا تھا کہ ایک مرتبہ آپ عراق میں ایک نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ نوجوان جو ہے نماز میں غلطی کر بیٹھا اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے، یعنی سجدہ سہو کرے یا نہ کرے۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی تو نماز کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لڑکے تو نے تو ہماری نماز خراب کر دی، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا رسالہ اور چھوٹی سی کتاب الصحف فی الصلاۃ کے نام سے تصنیف کیا، تاکہ اس لڑکے کو سمجھایا جا سکے کہ جی کن کن مواقع پر سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ سہو، اور کن کن مواقع پر سہو کا سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو پھر چونکہ اس لڑکے کا نام زعفران تھا، تو پھر اس لڑکے کے نام پر اس رسالے کا نام الزعفران رکھ دیا گیا۔ تو اس کو الزعفران بھی کہا جاتا ہے اور الصحف فی الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ الصحف فی الصلاۃ کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تصنیف الرسالہ بھی ہے، جو کہ اصول الفقہ کی پہلی تصنیف، پہلی مدون شکل میں اصول الفقہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو اصول و ضوابط امام محمد، امام یوسف وغیرہ سے اخذ کیے تھے اور ان کی فقہ سے اخذ کیے تھے، ان کو رسالہ نامی اصول الفقہ کی کتاب کے اندر مدون کر دیا اور لکھ دیا۔ تو یہ اصول الفقہ کی پہلی کتاب، پہلی تصنیف سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اصول الفقہ موجود تو تھی، فقہ قوانین، فقہ اصول و ضوابط موجود تھے، لیکن کسی نے ان کو لکھا نہیں تھا باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں۔ تو سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ نامی کتاب لکھ کر ان سارے اصول و ضوابط کو جو فقہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت سی کتب ہیں، جیسے مسند ہے، المہذب ہے، التنبیہ ہے، یہ ساری کی ساری امام شافعی رحمہ اللہ اور فقہ شافعی کی اہم تصانیف ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات کے بارے میں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات 28 رجب کو 204 ہجری میں مصر کے اندر ہوئی، یعنی آپ تقریباً 54 سال باقاعدہ حیات رہے، دنیا کے اندر زندہ رہے، اس کے بعد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو اس سبق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس سبق کے اندر ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف پڑھا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مکمل حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کون کون سی کتب لکھی، ان کا طریقہ استدلال کیا تھا، سارا ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 میں بھی مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف اسی پہ بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس اگلے سبق میں یعنی سبق نمبر 7 میں ہم امام احمد بن حنبل کے تفصیلی تعارف پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 7 میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔